صدارتی خطاب کے لیے مفتی محمد علی قاضی صاحب بنگلور چیئرمین کرناٹک اردو اکیڈمی سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تقریب کے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا، درود و سلام ہو ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آپ تمام کو میری جانب سے السلام علیکم، اور ساتھ ہی ساتھ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ۔ میں سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے، یعنی خادم اردو کی حیثیت سے، اپنی جانب سے اور ہمارے قائد سیاست الحاج BZ ضمیر احمد صاحب کی طرف سے، جناب محترم الحاج نصیر احمد صاحب سیاسی مشیر ٹو آنریبل چیف منسٹر آف کرناٹکا کی جانب سے، ہمارے رجسٹرار سید اعجاز پاشا صاحب، ہمارے جملہ ارکان اور اسٹاف کی طرف سے آج کی عظیم الشان کل ہند مشاعرے کے موقع پر آپ تمام منتظمین کو، رہبر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جملہ ذمہ داروں کو، اور آپ تمام سامعین و سامعات کو، شعراء اور شاعرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی عظیم الشان مشاعرے میں آپ نے ایک عظیم صحافی جناب مدن گوڑا صاحب کو بلایا۔ میری پہلی ملاقات ہے اور میں ان کی گفتگو سن رہا تھا اور ان کی گفتگو سے میں متاثر ہوا۔ ان کے آنے سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اردو زبان کو ایک حوصلہ ملے گا، کیونکہ وہ کینیڈا کے ایک جرنلسٹ ہیں، قابل شخص ہیں، کنڑا زبان پر عبور رکھتے ہیں، کنڑا صحافت میں انہیں مہارت تامہ حاصل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میں جیسے یہاں بیٹھا انہوں نے مجھے یہ بتایا، میں نے آپ کے بارے میں پتہ لگایا ہے کہ آپ کرناٹک میں اردو کی خدمت کے لیے بڑا جد و جہد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فراست کا آپ اندازہ لگائیں کہ اہل اردو کا مزاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اہل اردو کا مزاج کیا ہے، کہ وہ اس طرح کے مشاعرے میں 10 بجے کے بعد آتے ہیں، اور واقعی میں 10 بجے کے بعد سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಉರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದೆ ನಾವು ಉರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್, ನಮ್ಮೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 2 crore rupees, 31 districts. You can imagine hundreds of NGOs working for the promotion of Urdu language. There are so many schools, a lot of poets, authors working for the promotion of Urdu language. So, if you write in Kannada newspapers, the news will directly reach to the government, and the government will definitely do something better in the upcoming budget for Urdu Academy. We hope so. ہمیں خوشی ہے آپ نے ان کو مدعو کیا،
مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اردو کو جانتے ہیں، اردو زبان سے ان کے رشتے ہیں، اردو شعر و شاعری کو سننے کو پسند کرتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے. ایسے قابل لوگوں کو بلانا چاہیے. اور ہمارا میسج جو اردو کا وہ یہی ہے کہ قومی بھائی چارہ، یکجہتی. جی اب مجھے پتہ لگا کہ کئی لینگویجز جانتے ہیں وہ. ہی نوز سو مینی لینگویجز. اینڈ لیٹ می ٹیل اباؤٹ مائی سیلف ایز ویل. I know Arabic, I know Persian, I know Urdu, I am speaking English, I am a Kannadiga, speak Kannada. تو بڑی خوشی کی بات ہے. ایسے قابل لوگوں کو بلانا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں سے ملک میں امن، سلامتی، قومی یکجہتی، بھائی چارہ کو فروغ ملتا ہے. ہمارا پیغام اکثر یہی رہتا ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. خیر حضرات، میں پھر ایک بار یہاں ہمارے 3 معزز ارکان موجود ہیں. جناب محترم منیر احمد جامی صاحب جو سینئر صحافی ہیں، شاعر ہیں، اور آج کی کنوینر ڈاکٹر اختر سیدہ ہیں. ایک خاتون ہونے کے باوجود وہ ہاسن آ کر ضلع ہاسن میں آس پاس میں اردو کے فروغ کے لیے محنت کرتی رہتی ہیں اور وہ قابل مبارکباد ہیں. اسی طرح سے ہمارے درمیان ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب موجود ہیں جو ایک بہترین صحافی، ایک بہترین قلمکار ہیں. وہ بھی ہمارے آج کی اس دعوت پہ تشریف لائے ہیں. پورے کرناٹکا اسٹیٹ میں ہم لوگ اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. تفصیلاً آپ نے ڈاکٹر اختر سیدہ صاحب سے سنا کہ اکیڈمی کی سرگرمیاں کیا ہیں، ہمارا ایکشن پلان کیا ہے، ہمارا عملی منصوبہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے. ہمارے جملہ ارکان، ہمارے رجسٹرار، ہمارے قائد سیاست الحاج بیزت ضمیر احمد صاحب کی نگرانی میں ہم پوری جد و جہد کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں. اور بحمدی تعالیٰ صوبے کے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں بذات خود ایک خادم اردو کی حیثیت سے پہنچ رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں. اردو زبان کے حوالے سے، اردو زبان کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ بھارت کی زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے. یہ زبان انگلستان سے نہیں آئی، عربستان سے نہیں آئی، ایران سے نہیں آئی. یہ زبان ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستانی زبان ہے. اس زبان کو کسی مذہب سے، کسی قوم سے جوڑنا سخت ناانصافی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنا ایک مارکۃ الآراء فیصلہ سنایا. یہ سنایا کہ لینگویج از ناٹ ریلیجن، کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اس لیے ٹو ڈسکرائب اردو ایز دا لینگویج آف مسلم از اے پیٹیبل ڈائگریشن فرام ریالٹی اینڈ فرام یونٹی ان ڈائیورسٹی. کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان کہنا یہ ناانصافی ہے، کثرت میں وحدت کا انکار ہے، سچائی سے گریز ہے. یہ زبان ہندوستان کی زبان ہے، بھارت کی زبان ہے. اور آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ بھی فیصلہ سنایا کہ دی بیسٹ اسپیسیمن آف کمپوزٹ کلچر آف انڈیا از اردو لینگویج. کہ اردو زبان گنگا جمنی تہذیب کا شاہکار نمونہ ہے. اسے آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے بتایا ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اردو زبان 400 سے 500 سال اس کی تاریخ ہے، زیادہ سے زیادہ 600 سال کی اس کی تاریخ ہو سکتی ہے. تو یہ لیٹسٹ لینگویج ہے، مگر یہ لیٹسٹ لینگویج آج عالمگیر زبان بن چکی ہے، یونیورسل لینگویج بن چکی ہے. افریقہ میں یہ زبان بولی جاتی ہے، عرب میں یہ زبان بولی جاتی ہے، USA میں یہ زبان بولی جاتی ہے، کینیڈا میں یہ زبان بولی جاتی ہے، یورپ میں یہ زبان بولی جاتی ہے. میں خود یورپ میں رہ چکا ہوں، کیریبین آئلینڈس میں رہ چکا ہوں، USA میں رہ چکا ہوں. ہر جگہ یہ زبان بولی جاتی ہے، اس لیے کہ اس زبان میں مٹھاس ہے، اس زبان میں حلاوت ہے.
یہ زبان اپنی طرف کھینچتی ہے. اس زبان میں چاشنی ہے, شیرینی ہے, یہ وہ پیاری زبان ہے. اگر اس زبان کو بالی ووڈ سے نکال دیا جائے تو بالی ووڈ کا پوری عمارت ہے وہ بیٹھ جائے گی, کہ جتنے نغمے ہیں, جتنے مکالمے ہیں, جتنے گانے ہیں, ان میں آپ دیکھیے گا کہ اردو زبان کا استعمال ہوا ہے. اردو زبان میں کثرت سے عربی اور فارسی کے کلمات و الفاظ اس کے اندر موجود ہیں. یہ عظیم الشان پیاری زبان ہے کہ صرف مسلمان ہی اس میں شعرا نہیں گزرے, بڑے بڑے ہندوؤں نے اردو شاعری میں وہ کمال کر دکھایا ہے کہ ایک زمانے میں فراخ گورکھپوری دنیا میں اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر تھے, اور ان کا نام ہے رگھوپتی سہائے. وہ ایک جگہ کہتے ہیں, تم مقابل بھی ہو قریب بھی ہو, تم مقابل بھی ہو قریب بھی ہو, تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. منشی موجی رام منشی ہندو ہے, بہت بڑے شاعر اردو کے گزرے ہیں. انہوں نے ایک موقع پر کہا, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ وہ ان کا شعر ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت تمام مشائخ نے, صوفیاء نے, علماء نے, ریلیجس اسکالرز نے تصوف کی ترجمانی کے لیے اس شعر کو استعمال کیا ہے, بار بار استعمال کیا ہے. تو یہ شعر لکھنے والے کون ہیں؟ وہ ہندو ہیں, موجی رام موجی, ان کا یہ شعر ہے. تو یہ زبان صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ زبان ہندوؤں کی زبان ہے, یہ زبان مسلمانوں کی زبان ہے, اور یہ زبان سکھوں کی زبان ہے. آج مائنارٹیز کمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک سکھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو کرناٹکا مائنارٹیز کمیشن کے ایک ممبر ہیں. انہوں نے آ کر دکھایا کہ 1957 کو ان کے والد مرحوم جو ہیں انہوں نے ادیب ماہر کا ایگزام پاس کیا تھا. وہ اردو کا سرٹیفکیٹ انہوں نے مجھے دکھایا اور بتایا کہ پنجاب میں کس طرح سے ہم تمام اردو کو بولتے ہیں, اردو کو لکھتے ہیں, اردو کو پڑھتے ہیں. میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے, ان کے بارے میں اگر کوئی ڈاکومنٹری, اگر آپ کے پاس دستاویز ہے, کچھ مواد موجود ہے, تو آپ ہمیں لا کے اکیڈمی میں دیجئے. ہم اپنے سکھ بھائیوں کی جو خدمت ہے اردو کے حوالے سے, ہم اسے ایک جریدے کی شکل میں, ایک دستاویز کی شکل میں اکیڈمی کی جانب سے شائع کریں گے. بہت مشہور اردو کے شاعر ہیں مہندر سنگھ بیدی. مہندر سنگھ بیدی نے کیا کہا؟ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ اشعار کن کے ہیں؟ مہندر سنگھ بیدی کے ہیں. تو یہ اردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ زبان سکھوں کی ہے, یہ زبان ہندوؤں کی ہے. اور آپ کی اطلاع میں ہمارے مدن گوڑا پاٹل صاحب کی نالج میں ہوگی یہ بات, میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گلبرگہ میں, بیدر میں, رائچور میں ہمارے بے شمار ہندو بھائی ہیں جو اردو کے بہترین شاعر ہیں. There are number of our poets from Bidar, from Gulbarga, from Hyderabad, Karnataka, our Hindu brothers who are very nice, excellent Urdu poets. And our Dr. Anis Siddiqui is sitting beside you. He knows very well that we have a lot of our Hindu brothers who are very, very great Urdu poets. تو یہ زبان مسلمانوں کی زبان نہیں, یہ زبان ہندوستان کی زبان ہے, بھارت کی زبان ہے. اور واقعی میں اگر کوئی زبان سیکولر زبان ہو سکتی ہے تو وہ اردو زبان ہے, کیونکہ اردو زبان میں عربی ہے, فارسی ہے, سنسکرت ہے, ہندی ہے, انگلش ہے, ٹرکی ہے, اتنی لینگویجز کی زبانیں, کلمات, الفاظ اس زبان میں موجود ہیں. تو موسٹ سیکولر لینگویج از اے اردو لینگویج. دس لینگویج ہیز Arabic words, Persian words, Hindi words, Sanskrit words, Turkey words, and so many other languages words are used in Urdu language. لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور زبان کے الفاظ ہیں. اس طرح سے اردو نے اپنے دامن میں مختلف زبانوں کے الفاظ کو سمیٹا. تو ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے, اور سیکولر ملک میں اردو زبان ایک سیکولر زبان ہے. اسی زبان نے ہندوستان کی آزادی میں یہ نعرہ دیا تھا, انقلاب زندہ باد. انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ اردو زبان کا نعرہ ہے. تو اردو زبان ہماری پیاری زبان ہے, محبت بھری زبان ہے, اس میں بھائی چارہ ہے, اس میں خلوص ہے. اور یہ وہ زبان ہے کہ جو اردو کے مشاعرے میں کینیڈا کے جرنلسٹ مدن گوڑا پاٹل کو مہمان کے طور پر بلاتی ہے.
اس زبان میں وہ بھائی چارہ، وہ قومی یکجہتی، وہ پیار و محبت موجود ہے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے ہم پورے کرناٹک میں اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارا بجٹ بہت تھوڑا ہے، لیکن ہم کانگریس سرکار سے ہمارے جناب شری سدھرامیا جی اور ہمارے جناب شری ڈی کے شیو کمار جی اور ہمارے جناب بی زیڈ ضمیر احمد صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ جو ہماری اردو اکیڈمی کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب کبھی آنریبل سی ایم سے میری ملاقات ہوئی، نن کے گورتو نیو کنڈا اردو چیئرمین دے رے، مجھے معلوم تم اردو کے چیئرمین ہو۔ جب بھی ملتے ہیں تو بیچارے بڑی محبت سے مجھے آنریبل چیف منسٹر آف کرناٹکا یہ کہتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ تو ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کناڈیگاز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیار و محبت کا یہ باغ، یہ گلشن اسی طرح سے کھلا رہے، اردو فروغ ہوتی رہے اور ہم سب اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار رہبر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر و اراکین کو، آپ تمام محبان اردو کو، آپ تمام شعراء حضرات کو، خواتین کو، منتظمین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ مشاعرہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ جے ہند، جے کرناٹک۔